بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد الحمد و صلاۃ خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی سورۃ العلق اس دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ دے کلمات مبارکہ او نے جڑے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات مبارکہ تے اللہ دی طرفوں سب نالوں پہلے وحی آئی ہے، اس دے اے پہلے کلمات مبارکہ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب دے نام نال پڑھو جس نے تانوں پیدا کیتا ہے۔ اس دے تحت ساڈے دو عنوان بنن گے۔ ہر کم دا آغاز اللہ دے نام تو کرن نال برکت حاصل ہو جاندی ہے۔ نمبر 2، اپنا ہر کم سانوں اللہ دی بارگاہ وچ سونپ دینا چاہیدا ہے، سپرد کر دینا چاہیدا ہے، اللہ دے حوالے کر دینا چاہیدا ہے، کیونکہ تمام طاقتاں دا سر چشمہ اللہ دی ذات مبارک ہے۔ سب نالوں پہلے سی کہ ہر کم کرن لگیاں اللہ نو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر کرو، کیونکہ اے باعث برکت ہے، برکت دا سبب اور ذریعہ ہے۔ مثال دے طور تے ہر کم دی ابتدا اور انتہا وچ اللہ دا نام ذکر کرو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نو ہر وقت یاد کردے سی۔ حدیث پاک چاہندا ہے حضرت ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صحیح بخاری دے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ نو یاد کردے سی، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر معاملے وچ اللہ نو یاد کرن واسطے مختلف مواقع تے مختلف دعاواں ارشاد فرمائیاں نے جنہاں دے وچ اللہ دا ذکر ہو جاندا ہے۔ مثال دے طور تے انسان دی تخلیق دا مقصد کی ہے؟ رب دی عبادت کرنا۔ عبادت واسطے سب نالوں پہلے طہارت ضروری ہے، پاکیزگی ضروری ہے، اور طہارت جس وقت انسان نے کرنی ہے، طہارت دے آغاز تے اور او دے اختتام تے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعاواں سکھلائیاں نے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت قضائے حاجت واسطے تشریف لے جاندے سی تو اس تو پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رب دی بارگاہ وچ دعا کردے سی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ منگنا
خبیث اور ناپاک جنہ تو بھی اور جننیاں تو بھی، یعنی ہر قسم دے شر دینے والے جن تو میں تیری پناہ منگنا وا، کیونکہ جڑے شریر جن ہوندے نے انہاں دا مسکن، انہاں دا رہن سہن گندگی والی جگہ تے ہوندا ہے۔ جس وقت بندہ بیت الخلاء جان لگے، بیت الخلاء داخل ہون تو پہلے بندہ کی کرے، یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اگر اس جگہ تے کوئی جن رہ رہا ہویا شریر، وہ تانوں نقصان نہیں دے گا۔ اور اس دے نال یہ بھی ہے کہ دعا بندے نے پڑھ لئیے، حدیث پاک دے اندر آਉਂدا ہے کہ جڑا بندہ بیت الخلاء داخل ہون لگے تے داخل ہون لگیاں کھبا پیر پہلے رکھنا ہے، پھر سجا، نکلن لگیاں سجا پہلے تے پھر کھبا کڈنا ہے۔ اور جس بندہ بیت الخلاء چوں نکل جائے تے حدیث پاک وچ دو دعاواں روایت کیتیاں گئیاں نے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت بیت الخلاء چوں نکلدے سی تے اے دعا کہندے سی، غفرانک، یا اللہ میں تیرے کولوں بخشش دا سوال کرنا۔ اے تے مختصر دعا ہے۔ دوسری دعا دے الفاظ نے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، تمام تعریفاں اس اللہ واسطے نے جڑا میرے کولوں اے تکلیف دے چیز لے گیا، دور کر دیتی سو، وعافانی، اور منو سکون اور عافیت عطا کیتی سو۔ اے بندہ دعاواں پڑھے، دیکھو نکلن لگیا بھی رب دا نام ہے کہ الحمدللہ، تے داخل ہون لگیا بھی اللہم انی، پہلے اللہ دا نام ذکر کیتا وے۔ اور اسی طرح جڑا بندہ وضو دے آغاز وچ اور وضو دے اختتام وچ اللہ دا ذکر کرے تے او کتنا فائدے وچ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ اس بندے دی نماز ہی نہیں جنہیں وضو ہی نہیں کیتا، کیونکہ نماز واسطے پاکیزگی طہارت ضروری ہے، تے وضو کیتا نہیں، حالانکہ وضو نماز واسطے شرط ہے، یعنی طہارت شرط ہے، اور طہارت وچ ایک حصہ وضو بھی ہے۔ اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس شخص دا کامل وضو نہیں، انہوں وضو دا ثواب نہیں ملیا جنہیں اللہ دا نام نہیں ذکر کیتا۔ ایک بندہ وضو دے شروع تو پہلے اللہ دا نام ذکر کرے، پھر جس ویلے ختم کر لینا وضو پھر کی کرے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جڑا بھی کوئی بندہ وضو کامل کرے، صحیح طریقے نہ وضو کرے، وضو کرن تو بعد کلمہ شہادت پڑھے، تو اس بندے واسطے کی کچھ انعام الا فتحت لہو ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء۔ اس بندے واسطے جنت دے اٹھے دروازے کھول دیتے جاندے نے، جڑے دروازے تو چاہے داخل ہو جائے۔ یعنی مختصر اے گل ہے، جیڑا کام بھی بندے نے کرنا ہے شروع یا ختم کرنا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے او دے واسطے دعاواں سکھلائیاں نے جنہاں وچ اللہ تبارک و تعالیٰ دا نام نامی اسم گرامی ذکر کیتا گیا ہے۔ جس ویلے کوئی بندہ او کلمات پڑھے تو او اپنے ہر کام دے آغاز وچ بھی اور اختتام وچ اللہ نو یاد کر رہا۔ جڑا آغاز اور اختتام وچ اللہ نو یاد کرے، او بندہ اپنے ہر کام وچ سمجھ لے کہ برکت حاصل کر لی سو، رب دی رحمت حاصل کر لی سو۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔